كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، پروگرام جنازے کے احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی بھی نشست کا موضوع ہے کفن. پچھلے دروس میں ہم اور آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کچھ مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ مرد اور عورت کے کفن میں یعنی کپڑا دینے میں کوئی تفریق نہیں ہے. یعنی مرد کو 3 کپڑا ملے گا تو عورت کو بھی 3 کپڑا ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ ان کو 5 کپڑے دیے جائیں. علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں حدیث نمبر 5844 میں کہتے ہیں 5 کپڑے والی جو روایت ہے وہ روایت شاذ ہے، منکر ہے، اور جو صحیح احادیث بیان کی گئی ہے وہ 3 ہی کپڑے والی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو 3 کپڑے پر عمل کرنا، یعنی عورت کو بھی 3 کپڑے دینا ہے اور مرد کو بھی 3 ہی کپڑے دینے ہیں. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ولی، کسی بزرگ آدمی کا کپڑا کسی کو کفن کے طور پر دے دیا جائے تو کیا اس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اگر کسی ولی یا نیک آدمی کا کپڑا کسی آدمی کو کفن کے طور پر دے دیا جائے تو نیک آدمی کا کپڑا بھی جو کفن کے طور پر استعمال ہوا ہے آدمی کو عذاب قبر سے بچا نہیں سکتا. آپ غور کریں، ایک مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2400. عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، جب وہ دنیا سے چلا گیا، گزر گیا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے جو تھے عبداللہ وہ مسلمان تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا. اوپر سے اسلام ظاہر کرتا تھا اور اندر سے کفر چھپا ہوا ہے. تو ان کے لڑکے جو تھے عبداللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنا کپڑا جو ہے میرے ابا کے لیے بطور کفن دے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، یعنی منافقوں کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کیونکہ ان کا بیٹا جو تھا وہ مسلمان تھا تو ان کا دل رکھنے کے لیے بھی گئے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ منافقوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو منع کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ 70 مرتبہ بھی توبہ استغفار ان کے لیے کیا جائے اور اللہ اور چانس دے دے تو میں کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ ان میں سے کسی کی نماز نہیں پڑھیں گے اور آپ کو جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہونا ہے. تو جب یہ آیت اتر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے کبھی بھی کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، نہ پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. تو میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ کسی ولی کا، نیک آدمی کا کپڑا لے لیں اور کفن کے طور پر استعمال کر لیں تو کیا اس سے آپ کے عذاب قبر میں ہلکا پن آ جائے گا یا قبر کے اندر سوال و جواب نہیں ہوگا؟ تو ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا بھی منافقوں کے سردار کو بچا نہیں سکا. یاد رکھیے گا، منافقوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء سورہ نمبر 4. کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کپڑا اگر کوئی استعمال کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا اور عذاب قبر سے وہ بچا لیا جائے گا، جی نہیں. اگر وہ توحید والا نہیں ہے، شرک پر وہ مرا ہے تو یہ چیزیں کام آنے والی نہیں. نیک آدمی لاکھ محنت کر لے، کوشش کر لے. آپ خود ہی غور کریں، نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار نے تو اپنا کپڑا دے دیا، کفن کے طور پر استعمال ہوا، لیکن منافقوں کے سردار کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہاں منافقوں کا ٹھکانہ ہے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے. تو اس سے یہ پتا چلا یہ سب تمام چیزیں ایسی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے. تو کفن کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مردے کے تعلق سے، کفن کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہیں اچھے طریقے سے سمجھا دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.